بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ لتھوینیا کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور متعلقہ اتھارٹیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر 416 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ لتھوینیا کے صدر گٹنس نوسیدا کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جمہوریہ لتھوینیا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ لتھوینیا کی وزیر اعظم انگریڈا میمونائٹ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دیوان امیری میں آج صبح صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور برزانی اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی شرکت کی۔ بعد میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے وزیر اعظم مسرور برزانی اور ان کے وفد کے ممبران نے الگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون اور انہیں فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آج کی اس ملاقات میں کابینہ کے متعدد وزراء نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم مسرور برزانی آج سے پہر دوحہ سے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی اور قطر میں جمہوریہ عراق کے سفیر عمر احمد البرزنجی نے دوحہ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر انہیں الوداع کہا۔ دیوان امیری میں آج وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ محمد بن عبداللہ سلیتی نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے ملک کے اندر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لیے تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں کابینہ کو بریف کیا۔ کابینہ نے اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کے تسلسل کی توثیق کی۔ اس کے بعد کابینہ نے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ کابینہ کو شورا کونسل کی جانب سے سوشل انشورنس کے مسودہ قانون کو جاری کرنے اور فوجی ریٹائرمنٹ سے متعلق مسودہ قانون کی منظوری سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے مرکزی ڈیٹا بیس پر ورکنگ گروپ کی رپورٹ اور سفارشات کا بھی جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں کابینہ نے منصوبہ بندی اور شماریات اتھارٹی کے صدر ڈاکٹر صالح بن محمد النابد کی پریزنٹیشن سنی، جس میں انہوں نے اس پروجیکٹ کی تفصیلات بیان کی۔ وزیر تجارت اور صنعت شیخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے سرمایہ کاری لارڈ گیرارڈ گرمسٹون نے ملاقات کی، جس کے دوران تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر تجارت اور صنعت نے ملاقات کے دوران قطر کی جانب سے نجی شعبے سے متعلق حکومت کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں اور مراعات، قانون سازی،
مختلف انسینٹیوز اور امید افزا اپرچونٹیز کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ وزیر مملکت اور قطر فری زون اتھارٹی کے چیئرمین احمد بن محمد السید سے بھی لارڈ گریمسٹون نے ملاقات کی، جس میں قطر اور برطانیہ کے مابین سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات کے بعد برطانوی مہمان نے راس ابو فنٹاس فری زون میں بزنس انوویشن پارک کا دورہ کیا۔ آج قطر اور افغانستان کی نگران حکومت کے 2 وفود کے درمیان اجلاس ہوا، جس کے دوران متعدد شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کے وفود کی قیادت معاون وزیر خارجہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کی، جبکہ افغانستان کی جانب سے نگران حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغان وفود کی قیادت کی۔ اجلاس میں تعلیم کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے، خاص طور پر افغان طلباء اور طالبات کے لیے عربی زبان، اسلامی تعلیم، معاشیات، زراعت اور ٹیکنالوجی سمیت متعدد شعبوں میں تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغان عوام کی ترقی اور معاشی طور پر انہیں مضبوط بنانے کے لیے قطر کی جانب سے تعاون پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ نے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف حساس ٹارگٹس کے تحفظ کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے ماہرین پر مشتمل عالمی نیٹ ورک لانچ کرنے کے لیے قطر کی حمایت اور سپورٹ کی تعریف کی ہے۔ اس نیٹ ورک کی لانچنگ غیر محفوظ ٹارگٹس کے خلاف دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے اقوام متحدہ کے عالمی پروگرام کا حصہ ہے۔ اس بات کا اعلان اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے آفس UNOCT کی جانب سے نیٹ ورک کی لانچنگ کے موقع پر منعقد کی گئی اعلیٰ سطحی ورچوئل میٹنگ کے درمیان کیا گیا۔ میٹنگ میں رکن ممالک، بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں، پرائیویٹ سیکٹر، سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کے تقریباً 200 سینئر حکام نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کے انسداد دہشت گردی کے آفس کے انڈر سیکرٹری جنرل ولادیمیر وارنکوف نے افتتاحی کلمات میں قطر کی تعریف کی اور اس عالمی نیٹ ورک کی لانچنگ کی حمایت اور سپورٹ کے لیے قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ علی احمد بن سیف ال ثانی نے اس میٹنگ میں ایک کلیدی مقرر کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ریاست قطر اس عالمی پروگرام کا خیر مقدم کرتی ہے۔ ملک میں متعلقہ اتھارٹیز نے آج 416 افراد کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پرازیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے 404 افراد نے پبلک پلیسز پر فیس ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا اور ایک شخص نے سماجی فیصلے کی پابندی نہیں کی تھی، جبکہ 11 لوگوں کو سیل فون میں اعتراض ایپ ڈاؤن لوڈ نہ کرنے کا قصوروار پایا گیا۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے امور خارجہ جوزف بوریل نے یوکرین میں روس کے حمایت یافتہ 2 علاقوں کو آزاد تسلیم کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ڈونیٹسک اور لوہانسک کو آزاد علاقے تسلیم کرنا منسک معاہدوں کے خلاف ورزی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرین کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ سرحدوں کے اندر یوکرین کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے یورپی یونین کی حمایت اور عزم غیر متزلزل ہے۔ یاد رہے کہ کل روسی پارلیمنٹ کے ایوان زیرین کے اجلاس کے دوران ملک کے صدر ولادیمیر پوٹن سے مذکورہ دونوں علاقوں کو آزاد تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ادھر ماسکو حکومت نے اعلان کیا ہے کہ بیلاروس میں فوجی مشقوں کے بعد یوکرین کی سرحد کے قریب موجود روسی فوج کے کچھ دستے واپس جانا شروع ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق روسی بیلاروس مشترکہ فوجی مشقیں فروری کی 20 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ صومالیہ میں 1.4 ملین بچے جو ملک کی 5 سال سے کم عمر کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں، وہاں پر اس وقت خشک سالی کی وجہ سے شدید غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صومالیہ کے فوڈ سیکیورٹی اور نیوٹریشن اسسمنٹ کے شعبے کے مطابق ملک کے تقریباً 4.1 ملین افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کی نمائندہ اینجیلا کیمی نے کہا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو ہزاروں بچوں کی موت کا اندیشہ ہے۔ واضح ہے کہ قرن افریقہ میں بڑے پیمانے پر خشک سالی نے صومالیہ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔
اس بنا پر حکومت نے گزشتہ سال نومبر میں ملک کے اندر ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ بحر اوقیانوس میں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل پر ہسپانوی ماہی گیری کی ایک کشتی ڈوبنے سے 10 افراد ہلاک اور 11 لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کشتی پر 24 افراد سوار تھے، 3 اشخاص کو بچا لیا گیا۔ موسم کی خرابی اور بلند لہریں لاپتہ افراد کی تلاش کی کوششوں میں رکاوٹ کا باعث بنی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ 50ویں امیر کپ فٹ بال کے 16ویں راؤنڈ میں الدوحیل کی ٹیم نے الخور کی ٹیم کو 4-2 اور الریان کی ٹیم نے سلال کی ٹیم کو 1-0 سے شکست دے کر اس ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، جبکہ ڈیفینڈنگ چیمپئن اسد کی ٹیم پہلے ہی سے کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ ATP قطر اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے 32ویں راؤنڈ میں برطانیہ کے 2 بار کے اولمپک چیمپئن اور سابق ورلڈ نمبر 1 اینڈرے مرے نے جاپان کے ٹارو ڈینیل کو 6-2 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے سیکریٹری جنرل منصور ال انصاری نے گزشتہ ہفتے ابوظہبی میں منعقد کیے گئے لیگز اور کلبز کے فیفا پروفیشنل فٹ بال ورکشاپ میں شرکت کی، اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اس ماہ کی 24 تاریخ سے 16 مارچ تک 3 میچوں کی T20 سیریز کھیلنے کے لیے بھارت کے دورے پر جا رہی ہے۔ T20 سیریز کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان 2 میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی ہوگی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جمہوریہ لیتھوینیا کے صدر کو آج ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح دیوان امیری میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، اور متعلقہ اتھارٹیز نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد کردہ پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے پر 416 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا۔